اب وہ سرٹن لیول تک آپ نے بیسیکلی صبر کرنا، سرٹن لیول تک اللہ کا شکر ادا کرنا. اب وہ سرٹن لیول تک اللہ تعالیٰ جج کر رہا ہوتا ہے کہ اس لیول تک پہنچتے ہوئے تم شکر کرتے ہو یا نہیں کرتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو توکل ہے نا، یہ تنگی، پریشانی اور غربت کے ساتھ جتنا زیادہ بلڈ ہوتا ہے، جتنا زیادہ بنتا ہے، اتنا پیٹ بھری حالت میں نہیں ہوتا. شیخ آپ یقین کریں کہ وہ یکدم نا کوئی ایسا انسیڈنٹ پیش آتا ہے اور بندے کو یاد آتا ہے یار آج میری یہ دعا رہ گئی صبح کی، میں نے یہ دعا نہیں پڑھی. یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا تھا، جو شخص صبح میں یہ دعا پڑھے دعا گا پڑھ لیتا ہے. اللہ اس کی حفاظت کریں گے، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ میرا گھر چلے. اس کے لیے کچھ سیکریفائزز اور کچھ پیرامیٹرز اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے جن سے انسان گزرتا ہے، تبھی اس توکل کے اس لیول کو جو ہے نا انسان پہنچ سکتا ہے. وہ مومنٹ تھا جب میرے سب سے پہلی فکر پتہ کیا آئی تھی کہ یار جس حال میں جا رہا ہوں نا، اللہ سے ملنا ہے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. تب اس وقت یہ نہیں فکر تھی کہ یار میرے بعد میرے بچے کا کیا ہوگا، یار وہ میرا کام رہ گیا، وہ کام رہ گیا. تو جب میرے پاس نہیں ہے اور میرے پاس کام ہے، تب میرے دل میں یہ بات آئے گی کہ یا اللہ اسباب پیدا کر دیں، شکل پیدا کر دیں. لیکن وہ جو آپ کے پاس ایک لاسٹ اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے، وہ جب اللہ کے راستے میں آپ صدقہ کرتے ہیں لا الہ الا اور اس کے اوپر جو آپ کو اطمینان اور خوشی ملتی ہے، بلیو می، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کروڑوں روپیہ خرچ کر دو، بیک اپ پہ پڑا ہوا لاکھوں روپیہ خرچ کر لو، وہ اطمینان اور سکون آپ کو نہیں مل سکتا. اس لیے نا اللہ سے آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، کبھی بھی اللہ سے آزمائش مانگنی نہیں چاہیے. آ جائے تو اس پہ صبر، آ گئی تو، لیکن اللہ سے ہمیشہ عافیت والا، بالکل یا اللہ عافیت والا. اللہ تو کریٹر ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. اور انسان سے کس لیے ہم سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں کہ اللہ ہم پر مصیبت ڈالیں گے جو ہم برداشت کر سکیں. فرمایا کہ جب آپ پہ رزق کی تنگی پریشانی آتی ہے تو شیطان آپ کو گمراہ کرے گا، نماز سے دور کرے گا، زنا فحاشی ان کے پیچھے لگائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویلکم ٹو فرنٹ افیئر. امید کرتا ہوں کہ آپ خیروفیت سے ہوں گے. فرسٹ آف آل جو چینل پہ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی جتنی بھی نیو ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے. ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈفرینٹ ٹاپکس جو ہماری لائف سے ریلیونٹ ہے، جیسے پیرنٹنگ کے اوپر ہمارے چینل کے اوپر پوری سیریز ہے، ڈفرینٹ کانسیپٹس ہم لوگ آپ تک لے کر آئے ہیں. اسی طریقے سے توکل کے اوپر بھی پہلے ہم گفتگو کر چکے، لیکن آج میں تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا کہ لوکل توکل اور انٹرنیشنل توکل، اس کے اوپر تھوڑا سا گفتگو کرنے کے لیے ان ہاؤس میں نے عرفان بھائی کو دعوت دی ہے جو کہ سعودیہ سے تشریف لے آئے ہیں. اور میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک جو کانسیپچول ہماری لائف کے اندر ہے نا کہ جو لوگ باہر رہتے ہیں خاص طور پہ عرب ممالک کے اندر، کیونکہ وہ ایک اسپرچول جو ہماری باؤنڈریز ہوتی ہیں اور گائیڈنس ہوتی ہیں ان سے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، تو ان کے توکل میں اور ہمارے توکل کے اندر بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. تو اس بارے میں آج ہم پوچھیں گے کہ بیسیکلی جو توکل کی ڈیفینیشن ہے وہ ہے کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرفان بھائی تھینک یو سو مچ آپ کا دوبارہ ٹائم دینے کا. اور مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم لوگ آج اپنا ایک ٹاپک جو ہے نا وہ کور کرنا چاہ رہے ہیں وچ از توکل، کہ یہ لائف کے اندر توکل جو ہے وہ ہمارا کیسے بلڈ ہوتا ہے. اور ایک نا کانسیپٹ ہے کہ جو دین سے قریب ہوتا ہے اور اپنی چاہے وہ حلیے کے لحاظ سے ہو یا اعمال کے لحاظ سے، اس کا توکل جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. اور ایک جو دنیاوی بندہ ہے یا دنیاوی جس کے پاس معاملات ہیں، چیزیں ہیں، اس کا توکل بڑا ویک ہوتا ہے. سو اس میں کیا ریالٹی ہے؟ دیکھیں، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو توکل ہے نا، یہ تنگی، پریشانی اور غربت کے ساتھ جتنا زیادہ بلڈ ہوتا ہے، جتنا زیادہ بنتا ہے، اتنا پیٹ بھری حالت میں نہیں ہوتا. جب آدمی کا پیٹ بھرا ہوتا ہے نا اور بہت عافیت والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو اس کو توکل کی سمجھ بھی نہیں آتی کہ توکل ہے کیا چیز. یا تو تنگی، پریشانی یا غربت والی زندگی ہو، یا تو جو ہے وہ بالکل جو آج دین سے دور ہیں لڑکے، کوئی نشے میں لگے ہوئے ہیں یا دنیا داری چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، بے فکری والی زندگی ایسے اگر گزار رہے ہیں، تو عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ لڑکے جوان دین سے دور ہیں ان کے اندر ایک توکل کا کانفیڈنس بہت ہائی لیول کا ہوتا ہے. جو کہ ایک دیندار بچہ جس نے گھر سے بچپن سے پڑھا ہوگا نا، بچپن سے نکلا ہوگا، یا کہ وہ بچپن سے ہی دیندار ماحول میں رہا، اللہ ماشاء اللہ، یا دنیا میں جو بالکل ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے، بنسبت ان لوگوں کے جنہوں نے دنیا کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی، حالات دیکھے، تنگی، پریشانی،
اور پھر اس طرح سے جو وہ دنیا دار زندگی گزار رہے ہیں. کیونکہ ہم نے دیکھا نا کہ ہم ایسے جب ہماری اس طرح لائف تھی نا تو اکثر دیندار لوگ ہمارے بازو سے گزر جاتے تھے اور ہم ان کو یہ توقع کرتے تھے، کیونکہ ہم نے سعودی عرب کے اندر ایک بڑا زبردست ان کے اندر ہم نے ایک چیز دیکھی، سلام. یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ افشوا السلام، یعنی سلام کو عام کرو، تحادو تحابو، بالکل ہے نا. یہ ان کے اندر بڑی زبردست یہ ہے، بہن بھائیوں کو تحفے تحائف دینا، ایک دوسرے سے ملنا تو دینا، اور پھر آپ کو جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں سلام کر کے جائیں گے. آپ اگر بیٹھے ہوئے نا روڈ پہ کھڑے ہوئے تو وہ ہارن بجا کے آپ کو سلام کر کے جاتے تھے. اب میں نے دیکھا کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے جو ہمارے یعنی ایشیا والے کچھ ایسے، اب وہ دیکھتے تھے نا اس طرح کہ یار یہ لڑکے کھڑے ہوئے ہیں تو وہ سلام کرنا کو گوارا نہیں سمجھتے تھے. تو دیکھیں ہمیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ میں آج دیندار ہوں، کل کا پتہ نہیں منافق ہو جاؤں. ہاں ایگزیکٹلی. اور یہ ایک آدمی جو یہ بالکل ہی بے دین نظر آ رہا ہے، دین سے بالکل فارغ ہے، لیکن کل اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کون سی ایسی وجہ سے اللہ اس کی زندگی کو بالکل تبدیل کر دے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. تو ہم نے یہ دیکھا، جیسے ہم اس دور میں ہم کو یہ لوگ سمجھتے تھے یار یہ ایسے لڑکے ہیں، وارہ لڑکے ہیں، فلاں ہیں، لیکن اس وقت میں بھی مجھے کسی نے ایک دعا بتائی، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی دعا، ہاں دعا انس. تو مجھے نہیں پتا تھی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس دعا کا، لیکن مجھے یہ بات معلوم تھی. تو بعد میں اللہ نے ہدایت دی، پھر ہم نے اسے پڑھا تو پتہ چلا کہ یار یہ تو وہ ایک پورا اس کے پیچھے واقعہ ہے. ایگزیکٹلی. ہاں ان کے کسی نے آ کے کہا آپ کے گھر کے آگ لگ گئی، انہوں نے کہا نہیں جلی، دوسرے نے کہا گھر لگ گئی، تیسرے نے کہا، چوتھے نے کہا کہ بھائی وہ لگی تھی آپ کے گھر تک. ہو نہیں سکتا ایسا، ہو نہیں سکتا ایسا. یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا تھا جو شخص صبح میں یہ دعا پڑھے گا پڑھ لیتا ہے اللہ اس کی حفاظت کریں گے، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ میرا گھر جلائے. یہ یقین تھا صحابہ کا ایسے. تو وہ ہر حال میں، اچھا مجھے اب آہستہ جب میں دعا صبح میں نے ہمیشہ ہی میں پڑھ لی، جب سے یاد آیا اٹھے دعا پڑھ لی. اب کبھی کبھی کوئی حادثہ ہو گیا پیش آ گیا تو میں سوچتا تھا یار کیا ہوا، ارے آج میری دعا رہ گئی. ایگزیکٹلی بالکل ہاں ایسے ہی ہے. اچھا یہ جو آپ نے بات کی نا ابھی، یہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے نا روز مرہ کے صبح شام کے اذکار وہ کرتے ہیں، اور یہ وہ ریلیٹیبل کرے گی. بالکل ایسے ہوتا ہے شیخ، آپ یقین کریں کہ وہ یکدم نا ایک کوئی ایسا انسیڈنٹ پیش آتا ہے اور بندے کو یاد آتا ہے یار آج میری یہ دعا رہ گئی صبح والی، میں نے یہ دعا نہیں پڑھی. واقعی ایسے ہے حقیقت. اب ہمارا دیکھیں نا، اب ظاہری طور پر تو ہم نظر آ رہے ہیں دنیا دار لوگ، بالکل. لیکن کس کے پیچھے ماں کی دعا، والد صاحب کی دعا، پیچھے بزرگوں کی زندگی، ماں باپ کی جو زندگی ہے نا، یہ اولاد کے سامنے آپ اچھا کریں گے آپ کی اولاد کے سامنے بھی اچھا. بالکل. آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی ظلم کیا تو یہ نہ ہو کہ کچھ ایسے ظلم ہوتے ہیں جس کی سزا جو ہے وہ اولاد بھی بھگتے. اب ہم لوگ جب دکان بند کریں، اپنی شاپس کو جب کلوز کریں تو وہ تالے لگانے کے بعد میں آیت الکرسی پڑھنا ایک ہمارا معمول تھا. اچھا کبھی کبھی یاد آتا تھا گھر پہ آ کے کہ یار آیت الکرسی نہیں پڑھی. اب گھر میں بیٹھے ہوئے پتہ بھی کچھ نہیں ہے، لیکن کیا تھا، ایک وہ تھا، ایک یقین تھا. اب گھر میں بیٹھے آیت الکرسی پڑھ کے تالے کو ذہن میں رکھ کے جو ہے وہ پھونک مار دی. ایسے ہی ہے. اب عام طور پہ عام لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یار ان کی زندگی میں نہ نماز ہے نہ یہ، بالکل ایسے. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ پاک پتہ نہیں کون سی ایسی وجہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ ہدایت کا جو ہے نا وہ ذریعہ بن جاتے ہیں. اور دوسری چیز ہم نے ان عربوں میں یہ چیز دیکھی، توکل، کہ اللہ پر کیسا ان کا بھروسہ، یقین. ہم دیکھتے تھے لڑکوں کو، یعنی کوئی نقصان ہو رہا ہے ہم بولتے تھے یار یہ کیسے ہوگا، تمہارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں. وہ کہتے اللہ کریم، بالکل اللہ کریم، اللہ کریم. اور ہم کچھ دن بعد دیکھتے تھے اللہ ایسے اسباب شکل پیدا کرتے تھے کہ وہ یار کیا زبردست. اچھا شیخ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نا ایک آپ کا نماز، اعمال اور دین کی وابستگی تو ہے، لیکن جو توکل ہے نا اس کا مطلب ایک نا ڈفرینٹ ڈیفینیشن ہے اللہ کی نظر میں. مطلب اس سے ہاں آپ ان ایلیمنٹس کے ساتھ اس کو زیادہ حاصل تو کر سکتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے جن میں یہ نہیں بھی ہے نا لیکن ان میں توکل ضرور پایا جاتا ہے. دیکھیں یہ تو ایک توکل میں کا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو آدمی، اس کو آپ قید نہیں کر سکتے اس لفظ. یہ اللہ کا ایک انعام ہے اور ایک بھروسہ ہے اللہ پر، جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں. جیسے بیوی شوہر پہ بھروسہ کرتی ہے
اور گھر میں پریشان ہو تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی فکر مت کرو میں ہوں نا، تو اس کو اطمینان آ جاتا ہے، اس کو اطمینان آ جاتا ہے. حالانکہ وہ ایک مخلوق ہے، ہمیں یہ بات بھی وہ معلوم ہوتی ہے کوئی اسباب نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، نقصان ہو چکا ہے، فلان ہے، لیکن اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ یار شوہر نے بول دیا. شوہر کے بعد باپ کے پاس کچھ نہیں ہو، بچے کوئی چیز مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیٹا میں دلا دوں گا، تو بچے مطمئن ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ باپ محنت کر رہا ہے اور لے کے آئے گا. یہ ریگولر چیزیں لے کر آتا ہے، تو ایک وہ ہاں کانسیپٹ بیٹھا ہوتا ہے کہ باپ نے ہی باپ پوری نے کرنی کرنا ہے. ہے. تو اللہ پاک اس بات کی ہمارے پاس بات، اگر ایک تو ہے کہ اللہ گاڈ گفٹڈ کسی کو یہ توکل کا لیول دے دے، ٹھیک ہے نا. تو یہ میں نے کہا نا کہ یہ حالات آتے ہیں نا، حالات اب جو دنیا میں لگے ہوتے ہیں نا لوگ، ان کو قانون سے بچنا ہوتا ہے، پولیس سے بچنا ہوتا ہے، تو وہ پھر اس طرح کی کہیں نہ کہیں اگر انہوں نے کوئی آیت سن لی ہوتی ہے، اب جیسے یہ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. اب یہ کہ اب ہم لوگ گھوم رہے ہوتے تھے جیسے رات کے اندر، کبھی اچانک سے ایک دم سے چیک پوسٹ آ گئی، یار اب کیا کریں گے؟ تو ہم فوراً سے جو ہے نا یہ دعا کسی نے بتائی تھی، سیکھی ہوئی تھی میں نے، مدرسے میں بھی تھوڑا بہت بچپن میں رہا، تو پڑھ کے پھونک دی بس. اب وہ پڑھ کے پھونکنے کے بعد میں جو ہے نا بس وہ اللہ اللہ کرتے ہوئے جو ہے نا یا اللہ کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ایسا کرتے کہ ان کو جو ہے وہ ان کا، تو یہ توکل اور یقین بننے کے ذرائع ہیں، یہ ایلیمنٹ سے آپ کہہ رہے ہیں نا. تو یہ چیزیں ہیں جب آدمی کا یقین بلڈ ہوتا رہتا ہے، توکل، یار دیکھو میں نے یہ کام کیا اللہ کی، یار کیسے زبردست مدد آ گئی. پھر اللہ پر بھروسہ، تو پھر اللہ کیوں کہتے ہیں جب اللہ پر جو بھروسہ کرتا ہے نا، اللہ اسے پھر نا امید نہیں کرتا. نا امید نہیں کرتا. ہاں اچھا شیخ، میں سمجھتا ہوں کہ نا اس کے بھی نا پیرامیٹرز ہیں کچھ، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایک تو جو آپ نے پہلے بات کی نا کہ گاڈ گفٹڈ، میری نظر میں یہ شاید گاڈ گفٹڈ نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ جس کو نوازنا چاہے یا جس کو اس کا وہ کہتے ہیں نا حلاوت نصیب فرمائے، اسی کو ہی ملتی ہے. اور اس کے لیے کچھ سیکریفائزز اور کچھ پیرامیٹرز اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں جن سے انسان گزرتا ہے، تبھی اس توکل کے اس لیول کو جو ہے نا انسان پہنچ سکتا ہے. دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کسی کو محبت کرتے ہیں نا، تبھی اللہ تعالیٰ اس کو پھر ایسے آزمائشوں میں چیزوں میں ڈالتے ہیں جہاں اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ یہ فکر پیدا کرتے ہیں، کچھ ذرائع اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے کنیکٹ کرتے ہیں، جہاں پر اس کو یہ باتیں پتہ چلتی ہیں. جب اللہ محبت کرتے ہیں نا تو پھر اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ میری طرف آئے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ 10 میں سے بھی 100 میں سے بھی ایک کو اللہ تعالیٰ چوز کرتے ہیں، اور پھر ان اسباب کو اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بناتے ہیں جہاں وہ توکل. اچھا موقع، میں سمجھتا ہوں موقع سب کو ملتا ہے، موقع سب کو ملتا ہے، ایگزیکٹلی یہ سب کو ملتا ہے، موقع ہر کسی کو ملتا ہے. کوئی اس کو اچیو کر لیتا ہے، اس وقت میں استعمال کر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ موقع کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو ہدایت دی تو اللہ تعالیٰ دیکھیں نا ضائع نہیں کرتے ہیں. توکل ایک میں نے کہا نا کہ یہ ایک انعام ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو نماز کے ساتھ اللہ نے جوڑا. ایگزیکٹلی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ادھر وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یعنی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور اس پر جمے رہیے. آج عام طور پر ہمارے اندر توکل کا لیول ادھر کیا ہوتا ہے، اب جب میں اکیلا ہوں تو ایک الگ بات ہے، پھر بیوی بچے ذمہ داریاں، ایگزیکٹلی روزی کا ایک مسئلہ ہو جاتا ہے. پھر اصل میں آزمائش کے نا وہ آتے ہیں لیول. میں نے آپ کو بتایا نا شیخ، یہ نا ایک لیولز بنے ہوئے ہیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ گزارتا ہے تبھی آپ وہ توکل کے ایک لیول کو پہنچتے ہیں، ادروائز آپ کے درمیان میں رہ جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے ایک پیرامیٹرز ہیں جن سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے. اس میں آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کریں، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهِ، صبر کے ساتھ جمے رہیں. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے کمائی نہیں چاہتے. اللہ کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں قرآن میں. اللہ نماز کے ساتھ بات اللہ نے صبر بولا، پھر کہا کہ دیکھو کمائی ہم آپ سے نہیں چاہتے، نحن نرزقک، ہم آپ کو روزی دیں گے، یہ ہمارے ذمے ہے، آپ بھروسہ تو کرو. اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، ابھی جو بالکل دین سے دور ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دے دیں، فکر دے دیں. جن کے قریب ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے ماشاءاللہ سے، اور بہت سارے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بن رہے ہیں. تو یہ روزی ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی کو بعض دفعہ کفر کے درجے تک لے جاتی ہے. ایگزیکٹلی یعنی کہ آدمی جو ہے وہ یعنی اینڈ دھردے تک چلا جاتا ہے. یعنی کہ جب اس کو یقین نہیں ہوتا نا، تو کہ یار میں تو کوئی اسباب کو شکل ہے ہی نہیں، اب میں کیا کروں گا.
تو پھر وہ چوری بھی کرے گا, دھوکہ بھی دے گا, چیٹنگ بھی کرے گا, بہن بھائیوں کا بھی نقصان کرے گا, لوگوں کا بھی نقصان کرے گا. لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مجھ پر بھروسہ رکھو, یعنی کہ میں ساری کائنات کا بنانے والا. اچھا, اب اس کے لیے ہمارے لیے آئیڈیل ماڈل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا؟ گھر تنگی پریشانی کوئی ایسی چیز آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو ایسا نہیں تھا کہ وہ راشن جمع ہوتا تھا, ایگزیکٹلی, ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز میں لگ جاتے تھے. یہ میرے لیے, میرے بیوی بچوں کے لیے, گھر والوں کے لیے اور تمام عالم کے انسانوں کے لیے یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں لگ جاتے تھے اور گھر والوں کو بھی نماز میں لگاتے تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا. کئی بار تو ایسا بھی ہوا کہ مہمان آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھیجا, بولا جاؤ ذرا دیکھو, یعنی کہ 1 گھر 2 گھر 3 گھر 4 گھر, سارے گھروں کے اندر کچھ بھی نہیں. صحابہ اور اچھا صحابی بھی ایسے لے کے جا رہے ہیں ایک مہمان کو کہ ان کے گھر میں بھی کچھ نہیں, کچھ بھی نہیں, ایسے ہی ہے نا. بعض دفعہ تو ایسا ہوتا تھا کہ توکل کا لیول دیکھیں نا, اصل میں بعض دفعہ ناشکری کی وجہ سے ہم جو ہے نا اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. بالکل, ہاں, کیونکہ ناشکری اللہ تعالیٰ نے شکر بڑھا دوں گا, کفر اب یہ کافروں کو نہیں بولا اللہ تعالیٰ نے, ہندوؤں کے لیے تو نہیں بولی, یا غیر مسلموں کے لیے تو یہ بات نہیں بولی, بولنا نہیں چاہیے, نام نہیں لینا چاہیے کسی کا, تو اللہ معاف فرمائے. تو یہ غیر مسلموں کے لیے تو یہ بات نہیں ہے, یہ کافر اللہ تعالیٰ ہم کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو نافرمانی نہیں کرنا, کہ نافرمانی کرو گے تو میری پکڑ سخت ہو جائے گی یہاں تمہارے ساتھ یہاں پر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے, اکثر سوال کرتے تھے. تو حضرت بلال آپ کے پاس آتے تھے, آپ سے کہتے تھے ٹھیک ہے ابھی نہیں ہے, فلان سے لے کے دے دیں, اس طرح سے لے کے دے دیں. تو ایک بار ایک یہودی بازار میں وہاں پہ ہوتے تھے, تو شیطانی کرتے تھے حرکتیں. تو بلال سے بولا یار تم ادھر سے اکثر لیتے ہو. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امام نہیں تھا, اپنے گھر, ہم تو آج اپنے گھر کا سوچتے ہیں, مانگنے والے بیچارے کو آتا تھا ضرورت مند. تو انہوں نے حضرت بلال سے انہوں نے کہا کہ یار میرے پاس بہت ہے, مجھ سے لے لیا کرو, آپ ادھر ادھر مت جائے. تو حضرت بلال لے لیتے تھے, کچھ پیسے زیادہ ہو گئے. ایک دن بیچارے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دے رہے تھے عشاء کی, تو وہ آگے کھڑا ہو گیا, کہنے لگے, وہ برا بھلا ان کو بولا کہ یعنی کہ حبشی غلام, اس طرح سے جو ہے لفظ استعمال کر دیے ان کے لیے. تو تم میرا قرضہ کب دو گے؟ اگر تم نے میرا مہینے کے ختم تک میرے کو نہیں دیا تو میں تمہیں پھر غلام بنا لوں گا. اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کر کر آپ خاموش ہو گئے. اللہ نماز ختم ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے جو ہے نا, وہ ابھی آپ کے پاس بھی کچھ نہیں ہے اور میرے پاس بھی نہیں ہے, تو لہٰذا میں کہیں روپوش ہو جاتا ہوں, کچھ عرصے کے بعد میں پھر میں واپس آ جاؤں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی, خاموشی. صبح صادق کے قریب یہ تیار ہو کے بیٹھے ہیں کہ میں چلا جاؤں گا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک قاصد آئے, فی الحال تمہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں. کہ جب میں مسجد نبوی کے پاس گیا تو دیکھا 2 اونٹنیاں فل سامان سے لدی ہوئی جو ہے مسجد نبوی کے پاس. اللہ کے لیے, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی چیز کمی تھی؟ بالکل. آپ نے فرمایا بلال یہ فدق کے بادشاہ نے نذرانے بھیجے, ہدیے کے طور پر مجھے بھیجا ہے, جاؤ اور سارا اپنا قرضہ ادا کر دو. انہوں نے سب کچھ دے دیا. اس کے بعد بہت سارا مال بچا. آپ نے فرمایا بتاؤ بچا؟ بولیں گے جو صدقہ کر دو. یعنی کہ دیکھیں نبیوں کا کیسا زبردست کانفیڈنس اور توکل لیول. وہ اچھا 3 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر نہیں گئے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دوسرا دن گزرا, پوچھا ہاں کچھ بچا کہ ہاں کچھ بچا ہے, وہ لینے والے آئے نہیں. اب جو ادھار تھا دے دیا ہے, اب صدقہ دے رہے ہیں. تیسرے دن بھی آپ نے فرمایا بلال جب تک کہ یہ باقی ہے میں اپنے گھر نہیں جانے کا. اچھا شیخ, میں نا یہ سمجھتا ہوں جیسے ایمان کے درجات ہمیں بتایا گیا نا, ایمان کے لیولز ہیں ڈفرینٹ, کہ برائی دیکھ رہے ہو اس کو ہاتھ سے روکو, اسی طریقے سے ڈفرینٹ ایمان کے لیولز. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ توکل کے بھی نا اللہ تعالیٰ نے پیرامیٹرز بتائے ہیں. آپ توکل جو ہے نا وہ جج کر سکتے ہیں, اور وہ کیسے جج کر سکتے ہیں کہ مطلب کوئی آپ کی لائف میں ایسا انسیڈنٹ آتا ہے نا جو مطلب بالکل آپ کا فائنل کہہ لیں کہ ڈیڈ مومنٹ ہے, اس وقت آپ کا وہ پیرامیٹر ایکٹیو ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کی سب سے پہلی فکر کیا آتی ہے. جب میں اپنی لائف کا اگر بتاؤں تو جب میں عمرے کی ادائیگی سے واپس آ رہا تھا, تو میں وہ پلین کا نام اس وجہ سے نہیں لوں گا تو وہ حاسدین پھر آ جائیں گے جی شو آف جو ہے نا وہ چل رہا ہے. حالانکہ اس کے بارے میں یہ تھا کہ وہ پلین مطلب اپنے پیرامیٹرز اور ساری چیزیں ایکوریسی کے اوپر رہتی, لیکن ہم لوگ لینڈنگ سے تھوڑی دیر پہلے نا
تو شیخ وہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ آ گیا اور اس کی وجہ سے وہ مطلب جو ہوتا ہے پلین کے اندر سارے چیخ اور اللہ اکبر. مطلب وہ مومنٹ تھا بلیو می جب مجھے، حالانکہ میرا بیٹا بھی یہاں پہ تھا، ساتھ نہیں تھا، وہ مومنٹ تھا جب میرے سب سے پہلی فکر پتہ کیا آئی تھی کہ یار جس حال میں جا رہا ہوں نا، اللہ سے ملنا ہے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. مطلب اس وقت یہ نہیں فکر تھی کہ یار میرے بعد میرے بچے کا کیا ہوگا، یار وہ میرا کام رہ گیا، وہ کام رہ گیا. تو اس کا نا ہم ججمنٹ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن وہ کچھ نہ کچھ ایلیمنٹس اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دکھاتا ہے لائف میں. بالکل یقینی بات ہے. اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک انسان، سب کو اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. حتیٰ کہ جو غیر مسلم ہے نا، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں فطری طور پہ سب کو مسلمان بنایا ہے، بالکل بالکل. لیکن ہم لوگ خوف اور امید کے ساتھ بھی چلتے ہیں. اور یہ جو خوف پیدا ہو جاتا ہے نا، یہ موت کا خوف، یہ موت کا خوف یہ سب سے بڑی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور توکل کا درجہ، میں نے کہا نا توکل کا درجہ، جب آپ کے پاس سب کچھ ہوتا ہے نا، اب جیب میں میرے پیسے رکھے ہوئے ہیں تو مجھے توکل کے ذہن بھی نہیں جائے گا، نہیں جائے گا ایسے ہی. ہے نا. تو جب میرے پاس نہیں ہے اور میرے پاس کام ہے، تب میرے دل میں یہ بات آئے گی کہ یا اللہ اسباب پیدا کر دیں، شکل پیدا کر دیں. بالکل. تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں. کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یہ کشتی والے جب کشتی دریا میں جو ہے وہ ان کی سمندر میں ڈوبنے لگتی ہے تو کہتے ہیں اللہ بچا لے. جب میں ان کو بچاتے کنارے پہ پہنچا دیتا ہوں تو پھر یہ پھر مجھے بھول جاتے ہیں. اور شاید مزے کی بات یہ کہ صدقہ بھی آپ بلیو کریں کہ جس وقت آپ کے پاس وہ لاسٹ جیب میں پیسے ہوں نا، اور اس وقت جو صدقہ کرنے کا مزہ ہے نا، اللہ ہو، مطلب وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد کچھ نہیں ہے، گھر بھی جانا ہے، کچھ لے کر بھی جانا ہے، اچھا کل آئے گی نہیں آئے گی، لیکن وہ جو آپ کے پاس ایک لاسٹ اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے، وہ جب اللہ کے راستے میں آپ صدقہ کرتے ہیں لا الہ الا اور اس کے اوپر جو آپ کو اطمینان اور خوشی ملتی ہے، بلیو می میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کروڑوں روپیہ خرچ کر دو، بیک اپ پہ پڑا ہوا لاکھوں روپیہ خرچ کر لو، وہ اطمینان اور سکون آپ کو نہیں مل سکتا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نا ہر آدمی آزمائش میں، آپ آزمائش میں ہیں، میں آزمائش میں ہوں، جتنے بھی دنیا کے لوگ ہیں الگ الگ آزمائش میں. ہم سمجھتے ہیں کہ غربت سے نکلنے کا راستہ زیادہ محنت ہے، ٹھیک ہے نا. اب ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ یار میرے پاس تو یہی ہے، میں اس میں سے کیا صدقہ کروں گا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا. اب اللہ آپ کو یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہم نے دیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو مال ہم نے آپ کو دیا ہے اس میں سے آپ صدقہ کریں. آپ کے پاس زیادہ ہے، میرے پاس تھوڑا ہے، ان کے پاس اور تھوڑا ہے، جس کے پاس جتنا ہے وہ اس میں سے وہ لگا دے. اور پھر اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی وعدہ کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے صدقہ دے دیا یہ آپ کا ضائع نہیں ہوگا. بے شک بے شک، ہے نا. یہ کبھی ضائع نہیں ہوگا، اس کا بدلہ اللہ آپ کو دیں گے. جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا، 1 درہم صدقہ کرنے والا اور 1 لاکھ صدقہ کرنے والا برابر ہو گیا. بالکل. کیونکہ اس کے پاس 2 تھے، اس نے 1 دے دیا 2 میں سے، اور وہ جو ہے اس کے پاس تو کئی لاکھ تھے جس میں سے اس نے 1 لاکھ درہم دے دیا. تو یہ جو آپ نے کہا نا شیخ، یہ اتنی بڑی بات ہے نا کہ یہ آدمی کا کانفیڈنس لیول، یعنی کہ توکل لیول کو کہہ لیں دنیاوی زبان میں کانفیڈنس، توکل، اللہ پر بھروسے کا لیول بڑھا دیتا ہے کہ آپ نے ادھر دیا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یقین کے ساتھ دینا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، بس میں دے رہا ہوں. نہیں، دینا نہیں ہوں آپ، اللہ نے آپ کو کہا ہے، اور اس یقین کی نیت کے ساتھ آپ دیں گے کہ اللہ اس کا بدلہ مجھے دیں گے. پہلے دنیا میں دیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ مجھے آخرت میں دیں گے. پھر اللہ پاک آپ کا یقین بنائیں گے، یار دیکھو میں نے یہ دیا تو اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فوراً ریٹرن اللہ تعالیٰ نے دی. اور اللہ دیتے ہیں دیر سویر، کسی کو فوراً دکھا دیتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر سے دکھاتے ہیں، لیکن اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ بڑے قدردان ہیں. اللہ پر ہم تھوڑا سا بھی بھروسہ کرتے ہیں نا. اور دوسری چیزیں کہ دیکھیں، ایک اور میں اس میں بات کرنا چاہتا کہ ہم بعض دفعہ، میں نے کہا نا اچھے حالات ہوتے ہیں تو ہم یاد نہیں کرتے، برے حالات ہوتے ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ ناشکری پہ اتر آتے ہیں، ہے نا، کہ یار کس طرح سے جو ہے ہمارے حالات درست ہو جائیں، کس طرح سے معاملات ہمارے ہو جائیں. اس کے لیے بھی کم سے کم ہمارے پاس، جس طرح ہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ حدیث کا مفہوم ہے، معاف فرمائیں، کہ جب بندہ اپنے اچھے وقت میں مجھے یاد رکھتا ہے نا، جب وہ پریشان اور مصیبت زدہ ہوتا ہے نا، جب وہ مجھے پکارتا ہے
تو میں اس کی فوراً فوراً پکار سنتا ہوں۔ مدد پا جاتا ہوں. یعنی کہ جب وہ پریشان ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ مانوس آواز ہے، یہ روزانہ آتی ہے، روزانہ آتی ہے۔ یہ روزانہ آتی ہے، اللہ اس کی مدد کیجیے، یا اللہ یہ پریشان ہے. تو اللہ فوراً اس کی مدد براری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فوراً مدد کو اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود انہیں نصرت و مدد فرماتے ہیں. تو یہ ایک بڑی چیز ہے اور شکر کرتے رہنا چاہیے. بے شک بے شک، یعنی کہ شکر اب میرے بہت پر بڑا علم ہے۔ میری تو حالات تھے، کمپنی کے حالات، چیزوں کے حالات، ہوں، ہم کہتے پھرتے ہیں کہ یار یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. شکایت کرنے سے پہلے، یعنی کسی سے اپنی شکایت کرنے سے پہلے ہم اگر اللہ پر رجوع کریں اور اپنے گھر والوں کو بٹھائیں، بالکل اپنے بیوی بچوں کو بٹھا کر اپنے اچھے وقت کے حالات کو بیان کریں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا اچھا رکھا، اللہ تعالیٰ نے وہاں گھمایا، یہ دکھایا، بالکل یہ بالکل کھلایا، بالکل۔ ہے نا. تو اس سے کیا ہوگا، ایک حوصلہ بنے گا، اللہ سے محبت بڑھے گی کہ یار ماشاء اللہ یار واقعی. تو آج اگر تھوڑی سی اگر ہمارے کے اوپر پریشانی تنگی ہے تو ہم کیوں ہو جائیں، پھر ہم اپنے غور کریں کہ ہم پھر اس میں غلطیاں بھی ہماری ہوتی ہیں. ہماری ہوتی ہیں، بالکل شاید ہاں ہم لوگ بیسیکلی نا اپنے آپ کی طرف نہیں دیکھتے. اگر کوئی جو آپ نے بات کی نا کہ اگر کوئی مشکل آتی ہے ہم وہ پیرامیٹرز دیکھتے نہیں، یار یہ ایسے کر لیتا، یہ ایسے ہو جاتا، نہیں اس کی وجہ سے یہ ہوا، فلاں بندے کی وجہ سے میرا کاروبار ہوا، فلاں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اصل میں غلطی ہم سے کہاں پر ہو رہی ہے، ہاں ہم کس عمل میں اور ہم کس جگہ جو ہے نا اپنے آپ کو دور تھے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ مصیبت آئی ہے. شیطان بہت ظالم ہے نا، اس نے تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دور کرنا ہے، تو وہ ناشکری دل میں لائے گا. کیا اللہ کو میں ہی ملا تھا؟ ایگزیکٹلی، یہ بڑا عام لفظ ہے کہ ہاں، اللہ کیا کو میں ہم ہی ملے تھے؟ ہم ہی وہ ملے دیکھو، تھے. وہ دیکھو، وہ دیکھو، وہ دیکھو، کیا اللہ تعالیٰ کو ہم ہی ملے تھے؟ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں سارے عمل بھی کرتا ہوں، میں میرے تو ساتھ صدقہ ہی بھی کیوں دے ہو رہا رہا تھا، تھا، میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہوتا ہے میں یہ. تو صدقہ بھی دے رہا تھا، ہے نا، میں تو کتنے کتنے حالات کے اندر تھا. لیکن اس لیے نا اللہ سے آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، کبھی بھی اللہ سے آزمائش مانگنی نہیں چاہیے. آ جائے تو اس پہ صبر، آ گئی تو، لیکن اللہ سے ہمیشہ عافیت، یا اللہ عافیت والا معاملہ، بالکل یا اللہ عافیت والا معاملہ فرما. یعنی مانگے نہیں آدمی کبھی، لیکن آ جائے تو پھر صبر توکل کے ساتھ جو ہے نا وہ اللہ پر بھروسہ کر کر زندگی گزارے کہ اللہ عافیت والا معاملہ. اور ہر چیز کی نا ایک ایکسپائری ہوتی ہے، ڈیٹ. ایگزیکٹلی. ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان پر اتنی مشکل نہیں ڈالتے جو وہ برداشت نہ کر سکے. نہ کر سکے. یعنی کہ ایک انجینئر اس بلڈنگ میں آپ کو وہ اتنے فلور بننے ہی نہیں دے گا، وہ کہے گا بھائی آپ یہ تو برداشت ہو نہیں سکتا. وہ اللہ تو کریٹر ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں. اور انسان سے کتنی ہم سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں کہ اللہ ہم پر اتنی مصیبت ڈالیں گے جو ہم برداشت کر سکیں. اور شیخ آپ نا یہ جو ہم آئے دن اپنی لائف میں ڈفرینٹ سکسیس سٹوریز دیکھتے ہیں نا، آپ ان کا بھی اگر کمپیریزن کریں نا یا خلاصہ ان کا دیکھیں تو ان کی لائف میں بھی ایک سرٹن لمٹس تک انہوں نے سیکریفائسز اور چیزیں کی ہیں. جیسے وہ سرٹن لمٹ کراس ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رخ بدلے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہوئی ہیں. تو ہر معاملہ ایک، اب وہ سرٹن لیول تک آپ نے بیسیکلی صبر کرنا ہے، سرٹن لیول تک اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اب وہ سرٹن لیول تک اللہ تعالیٰ جج کر رہا ہوتا ہے کہ اس لیول تک پہنچتے ہوئے تم شکر کرتے ہو یا نہیں کرتے. کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو میں نے آپ کو کہا نا یہ ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے نا، اس کو ہماری ابھی ہمارے اوپر ہے، اس کو ہم کتنا لمبا کھینچ لیں یا اس کو شارٹ کروا لیں. اس وقت کے اندر شیطان فرمائے کہ جب آپ پہ رزق کی تنگی پریشانی آتی ہے نا تو شیطان آپ کو گمراہ کرے گا، نماز سے دور کرے گا، زنا، فحاشی اور کیا نام ہے یہ معاشرات، جو برائی، شراب، چیزیں، ان کے پیچھے لگائے گا آپ کو غم بلانے کے لیے. اچھا، جب ہم لوگ اس کی بات مان کر اس میں آ جاتے ہیں نا تو ہم نے دیکھا بعض لوگ اسی حال میں مر بھی جاتے ہیں. اللہ بالکل بالکل. اور اس ٹائم پر ہی سب سے زیادہ ہمیں اپنے آپ کو، نفس کو پکڑنا ہے کہ نہیں ابھی تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے. توبہ استغفار کو پکڑ لے آدمی نا، کیونکہ ہر آدمی کہ یار یہ وقت مجھے نکلنے کا، اور شیطان اسی وقت کے اندر حملہ کرتا ہے کہ دیکھو تمہیں ملے تھے، اللہ نے تمہارے کو ہی ڈال دیا، اللہ نے نعوذ باللہ یوں کر دیا. تو ہمیں اللہ سے محبت، کہ اللہ نہیں، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مطلب اس یقین کے اوپر ہماری ساری زندگی جو ہے نا وہ لائف گزرنی چاہیے. اور بہت شکریہ شیخ آپ کا، تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا. اور امید کرتے ہیں کہ یہ ہماری لائف کے اندر یہ جو ایک ایلیمنٹ ہے توکل کا، اس کو ہم اپنی زندگی کے اندر لے کر ضرور ہیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے.